برب الناس ملك الناس إله الناس من الله. 5 سورتیں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جبیر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس عمل پر، اس نبی کی بات پر عمل کیا تو پہلے میرا حال تھا کہ میں بہت کم توشہ رکھتا تھا اور میری حالت بہت خستہ تھی، لیکن جب سے عمل کیا تو سارے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال ہو کر سفر سے لوٹتا تھا. جیسے کوئی تجارت کے لیے نکلا، کوئی مزدوری کے لیے نکلا، کوئی کھیتی باڑی کے لیے نکلا، کوئی دین کے کام کے لیے نکلا، کوئی رشتے کے لیے نکلا. بہت سے لوگ شکایت کرتے کہ مولانا ایسا ہوتا کہ ہم کو پسند آتا اور ان کو سب کچھ ہو جاتا لیکن آخر میں وہ نہیں بول دیتے. تو یہ نبی نسخے پر عمل کرتے ہوئے سفر میں نکلو تو انشاءاللہ سب کی پسند ہو جائے گی اور سب کا کام کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا. ارے بنے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے اس نسخے پر عمل کریں گے تو سب کا کام کیا ہوگا؟ بن جائے گا. کریں گے سب لوگ عمل. تو اس سورت کے بارے میں کتنی باتیں سامنے آئی؟ 3. ایک تو فجر اور مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں اس کو پڑھو. نمبر 2 پر سوتے وقت یہ سورت پڑھو. اور نمبر 3 پر جب سفر میں نکلو تو یہ 5 سورتیں پڑھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سفر کو کیا کر دیں گے؟ کامیاب کر دیں گے. بہت سے ساتھی نوجوان خاص طور پر جب سفر میں نکلتے تو وہ کان میں ہیڈ فون موبائل رکھ لیتے اور گانے سنتے ہوئے جاتے. ایگزام دینے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، نکاح کے لیے جا رہا ہے، گانے سنتے جا رہا ہے. نافرمانی کریں گے تو اللہ کیسے کامیاب کریں گے؟ اور اچھے کام کرتے ہوئے جائیں گے تو اللہ کیا کر دیں گے؟ کامیاب کریں گے. سمجھو. دوسری بات، اس سورت کا ایک پس منظر ہے. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کس کارن سے اور کس وجہ سے اتری. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی گئی. کیا کی گئی؟ آگے ہو کے کافروں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے پیشکش کیا. کہا کہ ہم تم کو مال دیتے، تم اپنے دین کی دعوت چھوڑ دو. آپ نے مانا نہیں. پھر کہا کہ ہم تمہاری سب سے مالدار اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیتے، تم اپنی دعوت چھوڑ دو. نہیں جمع. تو تیسرے نمبر پر بڑے بڑے لیڈر، ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے لوگ، عاص بن وائل، بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے پلان بنا کے اور کہا ایک کام کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرنا. مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے کہا، آ کر کہنے لگے کہ 1 سال ہم مندروں میں آ کے پوجا کریں گے، ہم مسجدوں میں آ کے پوجا کریں گے، تم نے مندروں میں آ کے پوجا کرنا. اللہ کے نبی سے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی یہ کہہ دو کہ دین کے اندر سمجھوتا نہیں چلے گا. دین کے اندر سمجھوتا نہیں چلے گا. ملی اور شرعی مسائل میں، قرآن اور حدیث کے مسائل میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں چلے گا. ملکی قانون اور دستور میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق چل سکتا ہے، لیکن شریعت کے جو مسائل، قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اور ان کا کہنا اس کے خلاف ہے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کس کی بات مانیں گے؟ ارے بولو نا، شریعت. آج صبح ہی ایک فون آیا کہ ہم ایک غیر مسلم بھائی کے یہاں اس کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو وہ دیوالی کے موقع پر وہ جو ہے تو چلے گیا اور ادھر سے مجھے فون کر کے بولتا ہے کہ بھئی تم دیا جلا دینا، دکان میں کیا کر دینا؟ دیا جلا دینا، وہ جو چراغ وغیرہ. تو وہ نوکری اور وہ مزدوری چھوڑ دو، لیکن دیا جلانا اور یہ غیر کام کرنا اسلام میں درست نہیں. یہاں یہی تعلیم دی جا رہی ہے
کہ نبی کے طریقوں اور قرآن کے طریقوں کو فالو کیا جائے گا، غیروں کے طریقوں کو اپنایا نہیں جائے گا۔ یہ تو انہوں نے پیشکش کی کہ 1 سال تم ہمارے معبود کی پوجا کر لو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی پوجا کر لیتے۔ اب مسلمان یہ موقع پر جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں کیا گڑبڑی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ دیوالی میں جائیں گے، دسہرے کے اندر جائیں گے، اور جو ہے تو گنپتی کے تہوار میں وہاں اندر جائیں گے اور وہ پلیٹ پکڑیں گے اور وہ مورتی اتاریں گے۔ یہ شرک اور کفر ہے، گناہ، یہ کام نہیں کر سکتے، قرآن نے بتا دیا۔ کتنی بھی پکی دوستی یہ کام ہو سکتا نہیں۔ اسی طریقے سے اب تہوار کے موقع پر وہ مٹھائی لا کے دیتے ہیں، کیا؟ مٹھائی اور پیڑے۔ تو اس کی 2 قسمیں کتنی؟ ایک تو وہ جو پوجا اور پاٹ کیے ہوئے وہ لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر تم تعداد میں کم ہے اس گاؤں میں اور وہ زیادہ ہے، نہیں لیں گے تو تم پر کیا آئیں گی؟ مصیبت آئیں گی۔ تو وہ چیز آپ لے لو، لیکن لینے کے بعد کسی جانور کو، کسی کو بھی کیا کر دو؟ کھلا دو، اپنے پیٹ میں ڈالو مت۔ تو اولاً تو لینا نہیں، اور مجبوری میں اگر لے لیے تو پیٹ میں ڈالنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ نمبر 3 پر بہت سے ہمارے نوجوان خاص طور پر دیوالی کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو نا، دیوالی کفر کی اور گناہ کی مبارکبادی دینا گناہ ہے۔ ایک آدمی آ کے بولتا کہ میں نے لون بھرا تھا، کامیاب ہو گیا اور مجھے پیسے آگے لون کیا، اور میں بولوں کہ مبارک ہو تم کو لون، تو یہ تو گناہ کے اوپر کیا ہے؟ ہمت افزائی کرنا ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ علماء نے کہا کہ اگر مجبوراً آپ کو مبارکبادی دینا ہے تو 2 نیت کے ساتھ آپ مبارکبادی کا لفظ نہیں بولیں گے، بدھائی بولیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ بہت بہت بدھائی ہو۔ تو کیا نیت سے بولیں گے؟ نمبر 1 پر مذہبی جھگڑا ختم ہو جانا، اور نمبر 2 غیر مسلموں میں مسلمانوں کی ہمدردی اور محبت آنا۔ یہ نیت سے، ہمدردی کی نیت سے کون سا لفظ بولیں گے؟ بدھائی کا۔ مبارکبادی کا لفظ نہیں بول سکتے۔ ارے بولو نا بھائی۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ یہاں آتا ہے کہ وہ لوگ چندہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے لیے چندہ، کفر اور شرک والے کام کے لیے آتے ہیں۔ تو چندہ دینا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اور اگر بہت مجبوری ہے تو وہ سامنے والا کو بولو کہ میں نے دیکھو دے دیا، دیکھو جو کرنا ہے وہ تو کر، اس کو نہیں دے رہا، میں کس کو دیتا ہوں؟ تجھے دیتا ہوں۔ تو اس طریقے کے کام کا جاننا ہم مسلمانوں کے لیے کیا ضروری۔ نبی نے یہ بات بتا دیا کہ قرآن نے بتا دیا کہ ان کے طریقوں کو اور ان کے باتوں کو جو اسلام کے خلاف ہے مانا نہیں جائے گا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے حق کے انکار کرنے والوں، اے حق کا انکار کرنے والوں، قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والے کافر کہلاتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں ان مورتیوں کی پوجا نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس معبود کی پوجا نہیں کرتے جس کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان مورتیوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو، نہ ابھی کرتا ہوں اور نہ فیوچر میں کبھی کروں گا۔ کئی لوگ وہ جو ہے تو وہاں پوجا والے کام کر لیتے مسلمان، اپنی ووٹنگ کے لیے، اپنے جو ہے تو عزت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بھوکے مر جاؤ، لیکن اسلام اور ایمان کے اوپر آنچ آئے اس کو برداشت نہیں مت کرو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم
نہیں عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور میرے لیے میرا طریقہ ہے. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. مجھے اپنے دین پر عمل کرنا ہے، مجھے تمہارے طریقوں پر عمل نہیں کرنا ہے. بعض مفسرین نے بہت پیاری بات فرمائی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرے مذہب کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے. وہ پوجا کرنے والا کافر اور مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر. یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے کہ نہیں؟ اس میں کیا بولتے؟ ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. عبادت اور سر کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے. یہ عقیدہ ہے. اگر کوئی عبادت غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے تو اسلام سے ہٹ جائے گا، وہ گناہ ہے، وہ شرک اور کفر کا کام. اور دوسری بات علماء نے ذکر کی، لا اعبد ما تعبدون، میں اس طریقے پر عبادت نہیں کروں گا جس طریقے پر تم عبادت کرتے. میرے طریقے میں دیوالی میں پھٹاکے پھوڑنا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں دیوالی میں پھٹاکے پھوڑنا نہیں. مسلمانوں کے بچے اور مسلمان خوشی کے ساتھ پھٹاکے پھوڑ رہے ہیں، اور وہ کیا چکری بھی کچھ آتی بولے پھوڑنے کی، وہ اوپر جاتی. کیا ہوتا کیا ہوتا؟ یہ پھٹاکے پھوڑنا، یہ چکری چلانا، یہ اسلام اور شریعت کے مطابق نہیں. قرآن کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کروں گا اس طریقے پر جس طریقے کی تم کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو. جس طریقے کی تم عبادت کرتے ہو. تو دیوالی میں پٹاخے پھوڑنا، اسی طریقے سے دیوالی کے اندر گناہ کے کام کرنا، یہ اسلام کا عبادت کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، غیروں کے طریقے کو مت اپناؤ. اسی طریقے سے انسان بچے کو خوش کرنے کے لیے، کیا بچوں کو بولو نا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بیل خریدتا نہیں، مٹی کے بنے رہتے ہیں بیل، یا پلاسٹک کے اونٹ گھوڑا، یہ وہ کیا کیا کتا ہے، شیر ہے، گھر میں رکھتے نہیں، اونٹ گڑیا. تو یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. اب آپ کے گھر میں وہ اوپر رکھا ہے بیل، کیا کہا؟ مٹی کا تصویر ہے. اب تم بولتے ہیں میری پہلے دکان چلتی تھی، اب نہیں چل رہی، پہلے گھر میں بہت سکون سے رہتے تھے، اب جھگڑنے چالو ہے. ہونے والا ہے، کیونکہ پہلے تمہارے گھر میں یہ نہیں تھا تو برکت تھی، اب یہ آ گیا تو لا تدخل الملائکۃ بیتا فی کلب او تصاویر، اس میں تصویر ہے، اس میں گناہ ہو رہا ہے، تو گھر میں برکت نہیں آئی، دکان میں برکت. اب تم خود گڑیا لا کے بیچ رہے تو دکان میں برکت کیسے آئے گی؟ لا اعبد ما تعبدون، اس طریقے پر عبادت نہیں کروں گا جس طریقے پر تم کرتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم اس طریقے پر عبادت نہیں کرتے ہو جس طریقے کی میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مال ضائع کیا جائے. پٹاخے پھوڑنے میں جان بھی جا رہی ہے اور مال بھی جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے؟ جان بھی جا رہا ہے، مال بھی جا رہا ہے. گناہ کے کام ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں تمہارے طریقوں کی طریقے پر عبادت کرنے والا نہیں ہوں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم میرے طریقے پر عبادت کرنے والے نہیں. تو عبادت کا طریقہ بھی اور معبود بھی اللہ ہے. معبود اللہ ہے اور اللہ ہی نے عبادت کا طریقہ بھی ہم کو کیا کر دیا ہے؟ بولو بتایا. ارے بولو نا بھائی، بتا دیا ہے. عبادت کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا اور معبود بھی کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. تو اب ہمارے عبادت کے طریقے کو دیکھو. کہتے نا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے بھائی جماعت والے ساتھی نے آج بیان کرے ہوں گے نا محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ کے طریقے میں 100% کامیابی ہے. تو رسول اللہ کا طریقہ ڈھونڈو. کیا ہمارے نبی کے طریقے نے، ہمارے نبی نے کبھی کسی کو دیوالی کی مبارکبادی دی؟ ڈھونڈو قرآن حدیث میں. نمبر 2 پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی اور پوجا پاٹ کی بھی مٹھائیاں چیزیں آپ نے کبھی کھائی؟ ڈھونڈو نبی کا طریقہ ہے کیا. اسی طریقے سے ہمارے نبی نے پھٹاکے پھوڑے. مکہ فتح ہوا. کیا مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے کبھی پھٹاکے نہیں پھوڑے، کبھی گلال نہیں برسائے. تماشا سلوڑ سے یہاں تک چلے آ رہا ہے. اور مسجد میں خرچ کرنے کی، مدرسے میں خرچ کرنے کی باری آتی تو مشورہ کرنا. گلال پھینکنے لوگوں کو مشورہ نہیں. نبی کا طریقہ یہ نہیں. ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. ہمارے نبی نے ناجائز جگہوں میں اپنا مال خرچ کیا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں. اس لیے گناہ کے کاموں میں مال دینا، پوجا کے کاموں میں مال دینا یہ حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے گناہ کی مجلسوں میں شریک ہونا، اس کی گناہ کی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ساتھی ان سے بحث کر رہا تھا تو ابوبکر نے جواب دینا شروع کر دیا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے، کیونکہ وہاں جب ایک دوسرے کی بولی جاتی تو شیطان آگے بہکانے لگتا ہے. اللہ کے نبی وہ جگہ سے کیا ہو جاتے؟ ہٹ جاتے. قرآن میں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ دوسرے کام میں کیا ہو جائے؟ مشغول ہو جائے. اس لیے